دنیا میں چین کی قیادت میں نئے اتحاد، بھارت کی سفارتی تنہائی، اسرائیل کا غزہ میں جنگ بندی سے انکار اور حراستی کیمپ کا قیام، روس اور ایران کا اتحاد، کچھ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قیمتی ناظرین السلام علیکم۔ 14/12 کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتی ہوئی صورتحال اور تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ کر رہی ہے۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز کے بعد دنیا کے ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں نئے بلاکس اور نئے الائنسز کا حصہ بننا چاہیے۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ابھی مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا اور اس دوران میں سعودی عرب، قطر اور UAE انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تجارت اور سیکیورٹی کے معاملات میں امریکہ کے اوپر ہی بھروسہ کریں گے اور اس کے کیمپ کے اندر ہی رہنا پسند کریں گے۔ امریکہ نے اس دورے کے دوران اسرائیل کو بھی بڑا کولڈ شولڈر دیا۔ دوسری طرف اگر ہم جنوبی ایشیا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پاکستان، چائنا، ترکیہ اور آذربائیجان یہ ایک اسٹرانگ اسٹریٹجک الائنس بن کر ابھرا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی نیوکلیئر ڈیل چل رہی ہے، گو کہ اس کی ابھی کوئی کنکلوسیو بات چیت نہیں ہوئی، مگر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ ایک سٹیل میٹ کا شکار ہے۔ تو اس دوران میں ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ رشیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدے میں جائے گا فور 20 ایئرس۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کل پاکستان، افغانستان اور چائنا کے فارن منسٹرز نے بیجنگ میں ملاقات کی اور اس دوران میں فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے اور پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشن شپ میں ایک سرد مہری تھی اس کو بھی ختم کرنے میں یہ میٹنگ یا ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ تو میرے قیمتی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ان تمام ڈیولپمنٹس کا بڑا کوئک جائزہ لیں گے اور آپ کو ایک پرسپیکٹو دیں گے جس سے آپ کو دنیا کو سمجھنے میں ایک مدد ملے گی۔ میرے قیمتی ناظرین، سب سے پہلے ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں گے۔ مڈل ایسٹ ابھی تک ٹرموائل کا شکار ہے، غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا جو دورہ کیا اس دوران میں انہوں نے سعودی عرب، قطر اور UAE کے ساتھ تقریباً $2 ٹریلین کی ڈیل کو سیکیور کیا، مگر نہ تو وہ غزہ میں جنگ بندی کروا سکے، نہ وہ اسرائیل سے یہ گارنٹی لے سکے کہ جنگ بندی کے بعد فلسطین کی ریاست کا قیام ہوگا۔ تیسرا، انہوں نے سعودی عرب کے اوپر بھی کوئی دباؤ نہ ڈالا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرے یا اس کو تسلیم کرے۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی کے نہ ہونے کا سبب مسٹر نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان کا ضدی پن اور ہٹ دھرمی ہے۔ مسٹر نیتن یاہو کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں وار کرائمز چارجز ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک میں بھی ان پر کرپشن چارجز ہیں۔ پوری دنیا میں اور ایون اسرائیل میں بھی ان کے خلاف بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں فرانس، UK اور کینیڈا کے ہیڈز آف گورنمنٹ نے بھی ان کے اوپر بے پناہ تنقید کی کہ ان کو جو نیا آپریشن ہے غزہ کے اندر وہ لانچ نہیں کرنا چاہیے، جس پر مسٹر نیتن یاہو نے ان ہیڈز آف گورنمنٹ پر سخت تنقید کی۔ میرے قیمتی ناظرین، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کے اس پاگل پن یا جنونیت کی کیا وجہ ہے کہ جس میں اس نے صرف 250 قیدیوں کی رہائی لینے کے لیے 53,000 فلسطینیوں کی جانیں لے لیں اور اس کے علاوہ 1,18,000 فلسطینیوں کو اس نے زخمی کر دیا اور غزہ کے اندر ایک قحط سالی مسلط کر دی۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں نہ پانی جا سکتا ہے، نہ خوراک جا سکتی ہے، نہ دوائیاں جا سکتی ہیں۔ اس پاگل پن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 2 ببلیکل سٹوریز کے بارے میں معلوم ہونا۔ پہلی جو سٹوری ہے وہ سٹوری آف ایکسڈس ہے۔ یہ ایک ایسی ہجرت کی سٹوری ہے جو کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں کی تھی اور حضرت موسیٰ نے یہودیوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ تو یہودیوں کے مذہبی بلیف کا یہ حصہ ہے کہ ان کے اگر کوئی بھی ہاسٹیجز یا کوئی بھی لوگ غلامی کی حالت میں ہوں گے تو جب تک وہ ان کو آزاد نہ کروا لیں
وہ ایک تہوار ہے جس کو کہتے ہیں پاس اوور ڈنر. وہ تہوار وہ نہیں منائیں گے. یہ تہوار مارچ اور اپریل میں ہوتا ہے. دوسری سٹوری ہے گیڈیون کی. یہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ یا ہیبریو بائبل میں ہے. اس سٹوری میں یہ ہے کہ جو یہودی تھے ان کے اوپر میڈینائٹس حملہ کیا کرتے تھے اور 7 سال تک وہ حملہ کرتے رہے. تو گیڈیون جو کہ ایک فارمر تھا، پھر ملٹری لیڈر اور جج بھی تھا، اس کو یہودیوں کے خدا کی ایک مدد حاصل ہوئی اور 300 واریئرز کے ساتھ وہ گیا اور اس نے میڈینائٹس کا بالکل خاتمہ کر کے رکھ دیا. تو میرے قیمتی ناظرین، ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ جو اسرائیل کا ملٹری آبجیکٹو ہے، ملٹری آبجیکٹو نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جب تک ان کے جو قیدی ہیں وہ رہا نہیں ہو جائیں گے وہ غزہ کے اوپر حملہ کرتے رہیں گے. ابھی ان کے کوئی 59 قیدی ہیں جو کہ حماس کے پاس ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے حال ہی میں ایک نیا آپریشن لانچ کیا ہے 5 مئی 2025 سے. اس آپریشن کا نام انہوں نے رکھا ہے گیڈیون چیریٹس. چیریٹس کہتے ہیں بگی کو، اور یہ تشبیہ انہوں نے اپنے ٹینکس جو کہ مرکاوا ٹینکس ہیں ان کے ساتھ دی ہے، گیڈیون کے ٹینکس. اس آپریشن کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کو مکمل طور پر ختم کر دینا. انہوں نے سوچا یہ ہوا ہے کہ غزہ کو تمام تر آبادی سے خالی کروا لیا جائے اور ایک ہیومینیٹیرین سپیس بنائی جائے جس میں تمام آبادی کو اکٹھا کر دیا جائے، جو کہ اصل میں کنسنٹریشن کیمپ ہوگی، اور اس کے اندر تمام جو لاجسٹکس ہوگی اس کو جو کنٹرول کرے گا وہ اسرائیل خود کرے گا. اس طریقے کے ساتھ وہ حماس کا بھی مکمل طور پہ خاتمہ کر دیں گے اور ساتھ میں اپنے قیدی بھی واپس لے لیں گے، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جو قومی سلامتی ہے اور سماجی استحکام وہ قیدیوں کو واپس لیے بغیر نہیں آ سکتا، اور اس کے علاوہ حماس کا خاتمہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسٹر نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے آمادہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا. ابھی جو دورہ مڈل ایسٹ کا تھا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس دوران میں بھی انہوں نے بڑا کولڈ شولڈر دیا اسرائیل کو، اور ایسا لگا کہ اس نے اسرائیل کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہوتیز کے خلاف جو جنگ تھی وہ بھی امریکہ نے ختم کر دی، اور ساتھ میں جو سیریا کے اوپر جو سینکشنز تھیں ان میں بھی اس نے ایک کنسیشن دے دی. تو لگتا تو بظاہر ایسے ہی ہے کہ شاید اس نے اسرائیل کو نظر انداز کر دیا، مگر میں آپ کو اس تمام معاملے کو ایک اور چیز کے ساتھ لنک کروں گا. وہ یہ ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو غزہ ہے اس کو فلسطینیوں سے خالی کروا لیا جائے اور تمام فلسطینیوں کو یا تو جارڈن بھیج دیا جائے یا مصر بھیج دیا جائے، اور اس علاقے کو فرینچ ریویریا کی طرح ڈیولپ کیا جائے جہاں لوگ چھٹیاں منانے کے لیے آئیں. تو ان کے الفاظ ایک طرف، مگر جو گراؤنڈ کے اوپر جو ایکشنز ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اسرائیل کو یا تو ایک ٹیسٹ اپروول ہے فرام دی سائڈ آف یو ایس اے، ایک خاموش سمجھوتا ہے، کیونکہ امریکہ کی اشیرباد یا امریکہ کی مرضی کے بغیر تو اسرائیل ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتا. میرے قیمتی ناظرین، اس کے علاوہ امریکہ نے ابھی مڈل ایسٹ کے اندر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سنی لیڈ کولیشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو لیڈ کرے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا ایران، سیریا اور رشیا کا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ابھی سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای یہ مسلمان ملکوں کو مڈل ایسٹ کے اندر لیڈ کریں گے، اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہوں گے اس سے مڈل ایسٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ طے ہوگی. سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا اور نہ اس کے ساتھ کسی قسم کے جو معاملات ہیں ان کو نارملائز کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے ان تمام آنے والے دنوں میں. میرے قیمتی ناظرین، ابھی ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان اور انڈیا کی 3 روزہ جنگ ختم ہوئی. پاکستان نے بڑا کامیاب آپریشن بنیان مرصوص لانچ کیا، جس کے نتیجے میں
इंडिया को बेपनाह हजीमत, नुकसान और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, आज़रबाईजान, इनका एक सिक्योरिटी ब्लॉक सामने आया। फिर हमने एक और चीज़ देखी इसी खित्ते के अंदर कि ईरान और रशिया ने भी एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया, और ये स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट 20 ईयर्स के लिए होगा। गो के इस स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट के अंदर म्यूचुअल डिफेंस की शिक शामिल नहीं है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और आज़रबाईजान, इनका भी कोई ऐसा स्ट्रेटजिक मुआहदा नहीं था कि जिसके अंदर इन्होंने एक दूसरे के लिए जो है वो जंग लड़नी थी। मगर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो इन तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान की सपोर्ट की। लिहाजा जब रशिया और ईरान को हम देखते हैं आपस में स्ट्रेटजिक माहदे में जाते हुए, तो हमें ऐसा लगता है कि ईरान के ख़िलाफ़ अगर इसराइल किसी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश करता है या उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में भी रशिया ईरान को मदद फराहम कर सकता है। और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि चूँकि रशिया और चाइना ये आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं और इनकी आपस में बड़ी अच्छी मुफाहमत है, तो अगर रशिया और ईरान आपस में मिल रहे हैं और दूसरी तरफ 4 मुल्क मज़ीद मिले हुए हैं, तो इनका भी आपस में एक फ्यूजन हो सकता है, ये आपस में मिलेंगे। और इसमें आप बांग्लादेश को भी शामिल कर लें। जब ये तमाम मुल्क भी शामिल हो जाएंगे और उसके साथ फिर अफ़गानिस्तान वाला फैक्टर देखें, वेडनेसडे को या बुध वाले दिन क्या होता है कि बीजिंग में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होती है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान को ये कहा जाता है जी कि आप CPEC में शामिल हो जाएं और पाकिस्तान के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनको अपग्रेड करें, एक दूसरे के मुल्क में आप एम्बेसडर्स को भेजें। ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। मेरे कीमती नाज़रीन, ये होती है सफारती तन्हाई या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, कि जिसमें इंडिया के एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, फिर चाइना है, ये तमाम मुल्क जो हैं ये एंटी इंडिया हैं। फिर इंडिया चांकिया पॉलिसी को परसू करते हुए अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा करने का सोच रहा था। और अभी की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान अपने मामलात पाकिस्तान से सीधे करने जा रहा है। इस वक्त इस साउथ एशिया में, इस खित्ते में इंडिया एक सफारती तन्हाई का शिकार है। इंडिया के लिए ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। इंडिया जो कि ये समझता था कि वो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को तन्हा करेगा और पाकिस्तान का कद छोटा करके उसको बोना कर दे, अभी इंडिया बोना हो गया। मेरे कीमती नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है। मेरे कीमती नाज़रीन, इंडिया ने सफारती कामयाबियाँ हासिल करने के लिए अपने एहलकारों को दुनिया भर में दौड़ा दिया है, मगर जिस तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया को चाहिए वो उसको मिलती हुई नज़र नहीं आती। क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने किसी किस्म के सबूत दिए बगैर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम थोप दिया और उसके बाद हमला कर दिया। फिर उसने इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मंसूबे को भी ख़त्म करने का ऐलान किया, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल से बिल्कुल हट कर एक बात है। इंडिया के वक़ार और इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़द पड़ी है। दूसरी तरफ अगर हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं तो इस पूरे वाक़े के बाद, इस जंग को जीतने के बाद अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह मौके फ़राहम कर दिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रिंसिपल स्टैंड पाकिस्तान ने लिया और जिस तरीके से इंडिया को पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। अभी ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, हमारी आवाम मेहनत करे, पोलराइजेशन से हम बचें, यकजा होकर हम एक ऐसी डायरेक्शन में जाएं कि जहां पे हम मिलिट्री ताकत के साथ एक इकनॉमिक पावर भी बन सकें। तो इसके साथ ही मेरे कीमती नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।